बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अभी जैसे आगा शिराज़ी ने जिक्र छेड़ दिया इब्न हसन मरहूम का, तो उनकी याद और अभी इसी हफ्ते में जितने भी ज़ायरीन जाते हैं बीबी महाम की दरगाह पर, तो वो सबसे पहले चंबड़ इमाम बारगाह जाते थे और वहाँ उनकी खिदमत करते थे साजन लगारी। तो इसी हफ्ते साजन लगारी का भी इंतकाल हो गया। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले इन मरहूमीन बिल्कुल साजन लगारी जो अभी बीबी महाम की दरगाह के मुखातिब थे और बड़ी खिदमत हैं उनकी, और जवान आदमी और अभी तक यकीन नहीं आता, जैसे इब्न हसन का आज तक यकीन नहीं आता। तो इन मरहूमीन के लिए एक सूरह फातिहा पढ़ दी जाए, इसमें गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। जनाब मुनव्वर अली मैसर साहब सदर महफिल, जनाब तालिबीनिया साहब, मेहमान ख़ुसूसी ज़वार सत्तार साहब, ज़वार नियाज़ हुसैन लगारी साहब, अल्लामा अम्मार साहब, जावेद साहब, आगा शिराज़ी साहब और तमाम दोस्त, ये हमारी तीसरी सालाना बीबी मासूमा सिंध कॉन्फ्रेंस है। और इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए जिस तरह हमें सहूलत फराहम की जनाब मुनव्वर अली मैसर साहब ने और हमारे शाना बशाना कई महीनों से, असल में ये तकरीब हमारी 4 महीने पहले शेड्यूल थी और हमने इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ दुआए सेहत जनाब मुनव्वर अली मैसर साहब और ये बीबी महाम कॉन्फ्रेंस इकट्ठे करना थी। और हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था मोहम्मद अली मैसर साहब को, और ज़वार दर साहब बहुत परेशान थे। बीबी की दरगाह पे बड़ी दुआएं हुई, नियाज़ हुसैन लगारी, ये सब, क्योंकि इतनी मोहब्बत और शफ़क़त करते हैं मुनव्वर मैसर साहब एज सेक्रेटरी वक़ाफ़, और जितनी इनकी खिदमत है वहाँ ज़ायरीन के लिए, और ख़ास तौर पे बीबी महाम की दरगाह की तामीर के लिए जितना हिस्सा ये डाल रहे हैं, और जितना ये न सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, ये हमें भी मोटिवेट करते हैं कि आप ऐसे करें ऐसे करें, हमें भी गाइडलाइन देते रहते हैं और अपनी तरफ से भी कोशिशें करने हैं। तो फिर ये दर साहब ने कहा कि अब हम इसको जब उस मैसर साहब सेहतमंद हो जाएंगे तो हम उनकी सेहतमंदी को सेलिब्रेट करेंगे और बीबी की ये कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुनव्वर अली मैसर साहब भी बीबी के करम और मासूमीन के तौफीक से सेहतमंद हैं, और इंशाअल्लाह इन्हें अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, और इनका ताउन हमारे साथ हमेशा चलता रहे। डॉक्टर सईद तालिबीनिया ईरान के कल्चरल अटैची हैं कराची पाकिस्तान में, और खाना फरहंग ईरान के डायरेक्टर हैं, और बहुत ही मुतहर्रिक शख्सियत हैं। जब से ये आई हैं इतनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और हमारे साथ भी पूरा ताउन करते हैं और बहुत ही मोहब्बत ही फरमाते हैं। और अभी पिछले दिन उन्होंने एक सेमिनार भी किया था ऑनलाइन ईरान से, तो उसमें मुझे भी मदऊ किया था, उसमें भी हमने बीबी महाम के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू की थी। और हमें उम्मीद है कि चूँकि वहाँ पर जो खुतबा है सबने देखा है बीबी महाम पर 170 हिजरी उनकी वफ़ात का, वो ईरानी ज़बान में है और उससे कोई ना कोई कनेक्शन, जैसे कि यहाँ हमारी असमी मंजर मेरी एलिया बैठी हुई है, इनका भी ये ख्याल है डॉक्टर शाहिना कि गालिबन, और जो इन्होंने ख्वाबों में देखा है तो ऐसे लगता है कि उनकी वालदा ईरानी रज़दात थी। तो ये तो बहरहाल अभी ईरान वाले भी इसमें तहक़ीक़ के लिए इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। और ज़वार नियाज़ हुसैन लगारी, इनकी तो बस हद है खिदमत की वहाँ पर दरगाह के पर मौजूद। जितने ज़ायरीन आते हैं वो सब जानते हैं कि ये कितना उनकी खिदमत करते हैं, दरगाह की खिदमत करते हैं। और वहाँ पर कुछ मसाइल भी हैं, कुछ मुखालफतें भी हैं, और उन मुखालफतों के सामने जिस तरह ये सीना सबर रहते हैं, और इनका ये पूरे खानवादे के साथ जिस खिदमत से लगे हुए हैं, और अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे। और आज भी ये यहाँ मौजूद हैं। जब भी हमने कोई ऐसा प्रोग्राम करते हैं ये वहाँ बीबी महाम की दरगाह से आते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी सआदत का मौका है कि जनाब ज़वार नियाज़ हुसैन लगारी साहब यहाँ तशरीफ़ हैं, उनके बरखुरदार भी हैं। और बल्कि इनकी अहलिया भाभी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी मेरे इतने बेटे हैं, अगर एक बेटा बीबी की राह में कुर्बान भी हो जाए तो मुझे कोई मसला नहीं।
تو یہ لوگوں کی ہمت اور حوصلے ہیں. اور علامہ عمار صاحب تشریف فرمائے پچھلے سال ہم نے مارٹن روڈ میں کی یہ کانفرنس, اور انہوں نے بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کیا, اور یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, آج بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اور پھر یہ اس تقریب کے روح رواں جو حقیقی معنوں میں ہیں, جو بیک پہ فورس ہے, جناب عبدالستار در صاحب, وہ یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں. یہ تقریباً 150 کتابوں کے مصنف ہیں, اور آج ان کی کتاب حضرت ابو طالب پر لانچ ہوگی ابھی. تو جہاں اتنی کتابیں لکھی ہیں, اور جو حضرت ابو طالب کا ٹاپک انہوں نے اٹھایا, میری اپنی رائے میں ویسے تو بڑی ایک سے ایک ہستیاں ہیں, مگر اسلام کے لیے دو شخصیات بڑی قابل احترام اور ان کے بڑے احسان ہیں اسلام پر. ایک حضرت ابو طالب اور ایک حضرت بی بی خدیجہ. اب حضرت ابو طالب کا تو کیا مقام ہے کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی والد ہیں, ان کی آغوش میں پرورش کی. حضرت علی کے بھی باپ, رسول اللہ کے بھی باپ, اور پھر جس طرح آغوش رسالت میں انہوں نے ساری تربیت پائی اور ان کی آغوش میں انہوں نے پرورش کی, اور پھر جس طرح شعبہ ابی طالب میں, اور اسی طرح بی بی خدیجہ جس طرح ملکۃ العرب تھی, اور 3-4 دنیا میں ان کا ٹریڈ تھا, کتنی ریچسٹ وومن, اور انہوں نے جس طرح شعبہ ابو طالب میں 3 سال گزارے, تو ان لوگوں کی بڑی خدمات ہیں. میں امید کروں گا کہ اگلی کتاب آپ حضرت خدیجہ پر کریں. اچھا, جب بات ہو رہی تھی در صاحب کی 2002 میں اس درگاہ کا پتہ لگا لوگوں کو, جواز ستار صاحب نے اس کی ریسرچ شروع کی 2009 میں, اور دوست میں ان کے کافی مضامین شائع ہوئے اور لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہوا. پہلے یہ بی بی ماہم مدینے والے بی بی کے نام سے مدینے والے بی بی کہلاتی تھیں, اور اس ایریے میں بہت مشہور تھیں, اور ان کے اتنے معجزات ہیں. گزشتہ سال عمار صاحب جب ہم کر رہے تھے, میں نظامت کر رہا تھا, تو وقت بھی بہت تھا, اور ہم نے تقریباً ہر مقرر سے پہلے ان کا ایک ایک معجزہ جو در صاحب کی کتاب سے ہم نے لے کے پڑھ کے سنایا تھا. تو انہوں نے سینہ بسینہ لوگوں کے ساتھ جو بے تحاشا معجزات ہیں, کسی کو اولاد نہیں ہے تو اولاد مل گئی, کسی کی آنکھیں نہیں ہیں تو آنکھیں مل گئیں, تو انہوں نے ایک ریسرچ کا سلسلہ شروع کیا. لیکن اس کے باوجود پھر زیادہ تر لوگوں کو پتہ لگا, علامہ حسن ظفر نقوی کی ایک ویڈیو آئی جس سے لوگوں کو آگاہی ہوئی, ہمیں بھی اسی سے آگاہی ہوئی, اور ہم وہاں پر اس ویڈیو کے بعد گئے. اس وقت تک وہاں کوئی بھی نہیں جاتا تھا, تو جب ہم وہاں سنسان بیابان تھا, اس کے بعد کافی لوگوں کا سلسلہ شروع ہوا. تو اس میں ایک مس کنسیپٹ یہ ہوا کہ وہاں پر انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ جی وہاں پر چونکہ قبرستان ہے اگم کوٹ کا, وہاں بے تحاشا ہڈیاں پھیلی ہوئی تھی, جو جسے دفن کرے وہ باہر آ جاتی ہیں. تو اس کے حوالے سے انہوں نے یہ ایک مس کنسیپٹ آیا کہ جی یہ بی بی کے پیچھے یہ ہارون رشید کی فوج آئی, اور آئی بھی ہوں گے, اور ان کے اوپر تالہ باری ہوئی, اور وہ بجلی گری, اور وہ سب جل کے فنا ہو گئے, اور ان کی آج تک ہڈیاں زمین بھی قبول نہیں کرتی. تو اس کے بعد وہاں لوگوں نے ہڈیوں کی بہت بڑی بے حرمتی کرنی شروع کر دی. بہت سے لوگ جاتے ہیں, لیکن اسلام میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کافر بھی ہیں, اگر وہ کوئی بھی ہے, یا وہ ظالم بھی ہے, تو اس کی ہڈیوں سے یا ان کے مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے اس طرح کا مذاق اسلام میں جائز ہے ہی نہیں. مگر اصل حقیقت یہ ہے, جو اگر تاریخ کا مطالعہ کریں, اور ہم نے یہ در صاحب سے بھی سیکھا اور دیکھا کہ کوئی 1790 ہجری میں مدد علی خان پٹھان یہاں سندھ پہ آیا, اور جگہ جگہ حملے کیے, اور آگم گوٹ اس پر ایک کوسٹل سٹی تھا, کیپٹل سٹی تھا, ریچسٹ سٹی تھا, بڑا آباد سٹی تھا 1790 ہجری میں. اور وہاں پر کیا ہوا کہ اس نے وہاں پر اس کو شہر کی جو فصیلیں ہوتی ہیں اس کو بند کر کے وہاں آگ لگا دی, اور 3 دن تک وہ آگ جلتی رہی. جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا, جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا, اور وہ اس کے بعد وہ شہر آج تک آباد نہیں ہوا. وہاں کے لوگ وہاں سے شفٹ ہو گئے, حیدرآباد شفٹ ہو گئے, مختلف علاقوں میں شفٹ ہو گئے. تو جب اور یہ واقعہ 1300 سال پرانا ہے کہ جی ہارون رشید کی فوج آئی اور اس نے یہ کیا اور لوگ مرے اور ان کی ہڈیاں تھیں. تو اس کے بعد تو 900 سال بلکہ 1000 سال تک کوئی شہر آباد رہا ہے, وہاں ریچس سٹی رہا ہے, تو وہاں نہ کوئی ہڈی تھی, آبادی تھی. تو
مدد خان پٹھان کے حملے کے بعد وہاں پر کبھی نہ کوئی آبادی ہوئی، صرف ایک قبرستان ہے اور یا یہ درگاہ ہے وہاں پر، تو وہ ہڈیاں مظلوموں کی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آج کی اس تقریب میں یہ خاص طور پہ میرا مقصد یہ تھا کہ وہاں جو بھی لوگ جائیں وہاں ہڈیوں کے ساتھ بھی احترامی نہ کریں، کیونکہ وہ کھلی پڑی رہتی ہیں، آپ دفن کریں دفن نہیں ہوتی، تو وہ ہڈیاں ظالم کے بجائے مظلوموں کی بھی ہو سکتی ہیں۔ اب پھر آتے ہیں بی بی مہم کی طرف کہ ان کا وہاں پر جو کتبہ لگا ہوا ہے کہ 170 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی، اور یہ بی بی معصومہ قم کی پیدائش 173 ہجری ہے، تو بی بی مہم کی بڑی بہن ہے۔ امام موسیٰ کاظم 183 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی، اور بی بی معصومہ قم کی 2001 ہجری میں ہوئی۔ تو جب بی بی مہم کی شہادت ہوئی تو یقیناً امام زندہ تھے، مگر قید و بندی کی سہولت جسے سب کو ہوتا ہے، تو بس مجھے ایک یہ پیغام دینا تھا، اور چونکہ وقت تو بہت ہی کم ہے، جب اس ٹاپک پہ بات کی جائے، خاص طور پہ درس صاحب سے بات کی جائے اور جس ریسرچ پہ بات کی جائے، اس کے معجزات پہ بات کی جائے، تو آدمی گھنٹوں سیر نہیں ہو سکتا۔ تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا جناب، خاص طور پہ آغا شیرازی صاحب کا، انہوں نے موقع دیا، اور ایک شکایت بھی کروں گا کہ مجھے ذرا پنائی لنگاری صاحب نے وہ میں بعد میں کر لوں گا۔ تھینک یو۔